عمر سیریز کیا ہے؟ کب بنائی گئی؟ کس نے بنائی؟ اس سیریز کا بجٹ کتنا تھا؟ رن ٹائم کیا ہے؟ اقساط کی تعداد کتنی ہے؟ انٹرنیٹ مووی ڈیٹا بیس یعنی IMDb پر اس کی ریٹنگ کیا ہے؟ اس کے علاوہ کیا ہمارا مذہب اسلام ایسی موویز یا سیریز دیکھنے کی شرعی اجازت دیتا ہے؟ اس بارے میں ہمارے انٹرنیشنل سکالرز اور چوٹی کے علماء دین کیا رائے رکھتے ہیں؟ ساتھ ہی عمر سیریز کے میجر کریکٹرز کا انٹروڈکشن اینڈ مچ مور. If you are interested in entire detail, then believe me, you are on right page. This is Ali Bhai with you and you are watching Dux Level Info. Guys, if you are interested in history, especially in Islamic history, second, if you love to know about science and technology, and third, if you like to hear about entertainment and politics, then you can subscribe this channel because this is in your favor. دوستو، ان فیکٹ یہ سیریز عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بایوگرافی ہے جس کا آغاز نبی کے مشن سے 6 سال پہلے سے کیا جاتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز زندگی کو مرکزی حیثیت بنا کر قریش اور پورے عرب کے رسم و رواج، رہن سہن اور تہذیب و تمدن کو فلمایا گیا ہے. 30 اقساط پر مشتمل اس سیریز کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے. پہلا حصہ 7 اقساط پر مشتمل ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 6 برس قبل سے لے کر 6 برس بعد تک کا دورانیہ شامل ہے. ان 7 اقساط میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے قبل ان کی طرز زندگی کو فلمایا گیا ہے. دوسرا حصہ قسط نمبر 8 سے لے کر قسط نمبر 21 تک کا ہے. یہ وہ دورانیہ ہے جس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہو جانے سے لے کر ان کے خلیفہ بننے سے قبل تک کے تمام واقعات موجود ہیں. اس حصے کے بڑے بڑے واقعات میں ہجرت مدینہ، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، فتح مکہ، پورے عرب میں اسلام کا غلبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 سالہ دور خلافت شامل ہے. سیریز کا تیسرا اور آخری حصہ قسط نمبر 22 سے لے کر قسط نمبر 30 تک کا ہے. اس دورانیہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے سے لے کر ان کی شہادت تک کے تمام واقعات فلمائے گئے ہیں. 9 اقساط پر مشتمل فلمایا جانے والا یہ حصہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز حکومت کو مکمل طور پر آپ کے ذہنوں میں نقش کر دے گا. اس دور کی 2 سپر پاورز بیزنٹائن امپائر اور پرشین امپائر، ان دونوں کو بیٹل آف یرموک اینڈ بیٹل آف القدس میں شکست دے کر مسلمانوں کو سپر پاور کے درجے پر فائز کرنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ہی کارنامہ ہے. اس سیریز کی پروڈکشن کے بارے میں کچھ بیسک انفارمیشن آپ کو دیتا چلوں. یہ سیریز 2012 میں MBC گروپ یعنی مڈل ایسٹ براڈ کاسٹنگ سینٹر اور قطر ٹی وی کے مشترکہ تعاون سے تیار کی گئی. 200 ملین سعودی ریال کے ہیوی بجٹ سے بننے والی اس سیریز کو مراکش کی سرزمین پر عربی زبان میں فلمایا گیا. کہانی لکھنے کا سہرا ولید سیف کے سر ہے جو کہ پیلسٹائن اور جارڈن کے شارٹ سٹوری اور ڈرامہ رائٹر ہیں، جبکہ سیریا کے جانے مانے ایکٹر اور ڈائریکٹر حاتم علی اس سیریز کے ڈائریکٹر ہیں. یہ سیریز 1 سیزن پر مشتمل ہے جس کی 30 اقساط ہیں. ہر قسط کا رن ٹائم تقریباً 45 منٹ ہے. انٹرنیٹ مووی ڈیٹا بیس یعنی IMDb پر اس کی ریٹنگ 9.1 آؤٹ آف 10 ہے اور یہ ایک بہت ہی شاندار ریٹنگ مانی جاتی ہے. کہانی کے چند میجر کرداروں کا تعارف کروانے سے قبل ہماری سوسائٹی میں اٹھایا جانے والا سب سے اہم سوال، کیا ایسی سیریز یا ایسی موویز شرعی لحاظ سے بنانا اور ان کو دیکھنا جائز ہے؟ تو اس کے بارے میں انٹرنیشنل سکالرز اور معروف عالم دین ملی جلی رائے رکھتے ہیں. گرینڈ مفتی آف سعودی عربیہ عبدالعزیز ابن عبداللہ الشیخ اور عبدالعزیز بن فہد جو کہ رائل ہاؤس آف سعودیہ کے ممبر ہیں، دونوں ایسی سیریز اور موویز کے بارے میں منفی رائے رکھتے ہیں. اسی طرح صالح بن عواد سعودیہ کے معروف سنی اسکالر اور مسجد قباء کے امام بھی رہے ہیں. ان کی رائے میں ایسی موویز کو دیکھنا جائز نہیں، جبکہ ان کے برعکس ڈاکٹر یوسف القرداوی جو کہ قطر کے مفتی اعظم ہیں اور علی السیلابی جن کو مسلم ورلڈ کا چوٹی کا ہسٹورین اور محقق مانا جاتا ہے، یہ دونوں شخصیات اس سیریز کے کنسلٹنٹ ہیں.
اسی طرح مشہور سعودی سکولر سلمان العودہ اور انڈین سکولر ڈاکٹر ذاکر نائک، ان کی رائے میں ایسی موویز کو دیکھنا جائز ہے۔ پاکستان کی ایک مشہور مذہبی شخصیت انجینئر محمد علی مرزا، وہ بھی اس سیریز کو دیکھنے کے حق میں مثبت دلائل پیش کر چکے ہیں۔ دوستو، مسلمانوں کے شاندار ماضی کو فلمانے کے لیے اس سیریز میں چند بنیادی حقائق جن کو خاص طور پر مد نظر رکھا گیا ہے، ان کی ایک جھلک یہ ہے۔ پہلی بات، پوری سیریز میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں فلمایا گیا جو فرقہ واریت کو ہوا دے۔ ڈاکٹر یوسف القرداوی اور ڈاکٹر علی السلابی نے اپنے علم اور تحقیق کی بنیاد پر اس عمل کو بخوبی نبھایا ہے۔ فلمائے جانے والے تمام واقعات تاریخ کی مصدقہ کتابوں میں سند کے ساتھ موجود ہیں۔ دوسری بات، اس سیریز کی پکچرائزیشن، گرافکس، کاسٹیوم ڈیزائننگ، ساؤنڈ کوالٹی، میک اپ آرٹ، ڈائریکشن، غرض ہر لحاظ سے یہ سیریز بہترین سیریز میں شامل کی جا سکتی ہے۔ اس سیریز کا ایک خاص نقطہ، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دکھایا گیا ہے، نہ ہی ان کی آواز سنائی گئی ہے، لیکن اس کے علاوہ تمام صحابہ کرام ان کی کریکٹرائزیشن کی گئی ہے، ان سب کو دکھایا گیا ہے، فلمایا گیا ہے۔ آخر میں آپ سب دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سیریز کی تمام اقساط کو میں نے اردو اور ہندی زبان میں سٹل فوٹوگرافکس کے ذریعے ایکسپلین کیا ہے۔ میری اس کاوش سے آپ 45 منٹ کی ایک قسط میں فلمائے گئے تمام واقعات کو صرف 10 سے 15 منٹ کے دورانیے میں آسان فہم اردو اور ہندی زبان میں سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔